فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، تصنیف علامہ محمد تقی جعفری، مترجم سید قوثر عباس موسوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 82۔ ترجمہ: اے معبود، میری طرف سے یہ تیری حمد و ثنا ہے، تیری شان بیان کرتے ہوئے یہ تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے اور میری طرف سے یہ تیری مہربانیوں کا اقرار ہے۔ ان کو شمار کرتے ہوئے اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زیادہ ہیں اور بہت سی ہیں، وہ آیا ہیں اور پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اور اول عمر میں مجھے بے مائگی میں تونگری کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے اسباب فراہم کی اور سختی دور فرمائی، مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی اور دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا۔ اور اگر تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے دنیا جہان کے لوگ اولین اور آخرین میں سے میرا ساتھ دیں تو بھی میں اس کا اندازہ نہ کر سکوں گا اور نہ ہی وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ اور بلند تر ہے، اے پروردگار شان والا، بڑائی والا، رحم والا۔ تیری مہربانیوں کے شمار نہیں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما، اپنی بندگی کے ساتھ خوش بخت بنا دے۔ اس موقع پر سید الشہداء فخر محی الدین بارگاہ ربوبیت میں مناجات کرنے والوں کے پیشوا حضرت امام حسین علیہ السلام ایک بار پھر کائنات کے معبود مطلق کے سامنے اپنی بندگی کی حیثیت کا شہودی طور پر ادراک کرتے ہیں، اور صحرائے عرفات کے اس مقدس مقام اور ماحول میں آپ پر ایسی حالت و کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ اپنے وجود کو خالص طور پر خالق کائنات کے سامنے، جو آپ کی شہر سے زیادہ آپ سے قریب ہے، ادراک کرتے ہوئے واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ اگر تمام اہل عالم اولین سے لے کر آخرین تک آپ کے ساتھ ہم صدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی مادی و معنوی نعمتوں کی قدر و منزلت کو بیان کرنے لگیں، پھر بھی وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ فلاح اور سعادت اس کی اطاعت میں۔ ہاں، ایسا ہی ہے، جو لوگ دنیاوی خوشی اور مادی لذتوں کو ہی سعادت سمجھتے ہیں، حقیقی سعادت سے سب سے زیادہ محروم ہیں۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ آپ کچھ دیر کے تک ایسے لوگوں کے ضمیر کو جگا دیں اور ان سے کہتے کہ اپنے تمام خیالات و تصورات اور آلودہ خواہشوں کو دور رکھ کر اس صاف اور خالص ضمیر کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دے، تو یقیناً وہ اپنی کھوئی ہوئی سعادت پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے اور ان کے دل کی گہرائیوں سے پرسروز آہیں نکلتی۔ آپ اس مقام پر اپنا کام شروع کریں، یعنی کہ ان کے ضمیر کے صاف اور حق نما آئینہ دکھانے کے بعد آہستہ آہستہ ان سے پوچھیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اس عیش و عشرت کے اسباب فراہم ہونے کے لیے آپ کے دور و نزدیک کتنے لوگوں کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہاں، سینکڑوں لوگ تمہاری وجہ سے محرومی کی حالت میں سو جاتے ہیں تاکہ تم گلگوئے میں سے اپنے چہرے کو گلگوں کر سکو۔ ناصر خسرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بار جو آپ اپنی حیوانی جبلتوں کی پیروی کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عقلی سرگرمیوں میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ خود سے آگاہی رکھنے والے دیگر افراد کی طرح آپ کو بھی اس بات کا علم ہے
کہ جس طرح بیرونی دنیا کے تمام اجزاء اپنے لیے ایک اصول اور قانون رکھتے ہیں، اسی طرح انسانی روح کا بھی ایک اصول اور قانون ہوتا ہے۔ اب وہ عیش و نشاط کو جو انسان کے ضابطۂ حیات اور روح کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، آپ اس کو کس منطق کے ذریعے تشریح کریں گے؟ کیا آپ کا ذہن کبھی اس بات کی جانب متوجہ نہیں ہوا کہ عالم محسوسات کی محدود اور اضافی خوشیاں اور لذتیں کمال کے احساس اور خالص اشتیاق کو اس تک پہنچنے کے لیے انتہائی کوشش اور محنت اور قربانی کی ضرورت ہے، ہرگز تسکین نہیں پا سکتی ہیں؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسانی زندگی ان 6 سوالات کا جواب دیے بغیر کہ نمبر 1 میں کون ہوں، نمبر 2 کہاں سے آیا ہوں، نمبر 3 کہاں سے آیا ہوں، نمبر 3 کہاں آیا ہوں، نمبر 4 میرے ساتھ کون ہے، نمبر 5 کس لیے آیا ہوں، نمبر 6 مجھے کہاں جانا ہے، قابل تفسیر اور بامقصد ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ان سوالوں کے جواب متعین کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کیے بغیر آپ کس طرح اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مختلف و متنوع مستیوں کے وقت نہیں بلکہ ہوشیاری کی حالت میں آپ نے کچھ لمحوں تک یہ سوچا ہو کہ اب جو میں نے اپنی ذاتی خوشیوں اور لذتوں کو اپنی زندگی کا واحد مقصد اور نصب العین قرار دے کر انہی میں غوطہ ور ہوں؟ لاکھوں اور کروڑوں انسان انتہائی تلخ اور ناگوار معاشی، قانونی، علمی و ثقافتی اور اخلاقی و سیاسی مشکلات اور محرومیوں کے ساتھ زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اور خود غرض اور فرعونی طاقتیں ان کے ناموں کو زندوں کے اجزاء کے طور پر ثبت کر رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کے باوجود اگر آپ پھر بھی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں تو آپ یقیناً سعادت کے معنی سے ناواقف ہیں اور لا علمی کی محرومیت میں جی رہے ہیں۔ نمبر 37 ترجمہ: پاک طرح تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو بے شک لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے، اور تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے اور تجھ پر کوئی بالادست نہیں ہے۔ تو برتر بزرگی والا ہے، اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے، اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہیں ہے نہ کوئی وزیر، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور آج کی شب مجھے اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہیں اور جو سختی دور کی ہے، جو مصیبت ہٹائی ہے، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی قبول کی ہے اور جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک جس پر چاہے تو لطف کرتا ہے اور خبر رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا والا، اور سوالی کی بہت سننے والا۔ اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ پر مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے اور سوائے تیرے کوئی نہیں جس سے امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی پس تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا پس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ حضرت محمد اور پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہیں، اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری کرو اور ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، اے او مالک جو قادر ہے، اے قدرت رکھنے والے جو غالب ہے، اے وہ جو نافرمانی کو ڈھانپتا ہے اور بخشش چاہنے پر بخشتا ہے۔ اے طلبگاروں، توجہ کرنے والوں کی امید اور آرزو مندوں کے مقام آرزو، اے وہ کہ جس کا علم، جس کا دامن وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قرآنی آیات اور دیگر دعاؤں کی طرح اس مناجات میں بھی اضطرار کی کیفیت اور ناگوار حالات، غم اور بیماری، غربت، ناکامی وغیرہ سے انسانوں کی رہائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نسبت دی گئی ہے۔ اس نسبت کے حوالے سے ایک اہم نقطے کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ کیا ان موارد میں مصائب و مشکلات سے انسان کی رہائی اللہ تعالیٰ کی مداخلت سے واقع ہوتی ہے؟ کیا یہ اسباب اور عوامل ہیں جو ان مواقع میں
کارگر ثابت ہوتے ہیں اور خدا کے بندوں کو رہائی اور نجات دلاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان علل اور اسباب میں سببیت قرار دینے والا ہے، اس سوال کا جواب نہایت آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، جو اسباب اور علل میں سببیت پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ پوری کائنات کے قوانین کے اجزاء کے درمیان تعلق اور رابطوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ قوانین کی مادیت کے بارے میں یہ وہی مقبول تفسیر ہے جس کو ایک مکمل تشریح کے ساتھ قوانین کی آخری اور جامع تفسیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، تو لوہے پر پتھر مارے گا تو وہ اچھلے گا، وہ بھی خدا کے حکم سے باہر نکلتا ہے۔ ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا، اس لیے کہ دونوں مرد اور عورت کی طرف بچے دیتے ہیں۔ پتھر اور لوہا خود سبب ہے، لیکن اے نیک مرد تو زیادہ اونچا دیکھ، اس لیے کہ اس سبب کو اس سبب نے پیدا کیا ہے۔ کوئی سبب بلا کسی سبب کے خود بخود کب ہوا ہے؟ وہ اسباب جو انبیاء کے رہنما ہیں، وہ اسباب ان اسباب سے بالاتر ہیں۔ اس سبب کو وہ سبب عمل کرنے والا بناتا ہے، پھر کبھی بے پر اور معطل بنا دیتا ہے۔ اس سبب سے ہماری عقل واقف ہے اور ان اسباب کو انبیاء جانتے ہیں۔ یہ سبب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہہ دے رسی، اس کنویں میں رسی کہہ دے رسی، اس کنویں میں رسی تدبیر سے آئی ہے۔ گھڑی کی گردش اس رسی کی علت ہے، پہیہ گھمانے والے کو نہ دیکھنا غلطی ہے۔ مولانا روم۔ نمبر 38، ترجمہ اور توبہ کرنے والوں کے لیے محبت و مہربانی اور ملائمت سے، اے اللہ ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیرے وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ ہیں، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہیں۔ اے خدائے بزرگ، ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، جو سب کے سب بلند تر، نیک نہاد اور پاک ہیں، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہیں اور ہر دیس کی زبان میں۔ پس اے اللہ آج کی رات ہر نیکی میں اسے حصہ قرار دے، ہمارے لیے جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل والے اور نفع اٹھانے والے، اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں قرار نہ دے۔ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر، ہمیں اس چیز سے محروم نہ کر، ہمیں اس چیز سے محروم نہ فرما جس کی تیرے فضل میں سے امید کریں، اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے، تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں اسے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا اور اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار نہ دے۔ اے بہت عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ عطا والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کے آئے، معتقد بن کر ہم تیرے محترم گھر کعبے میں پکارتے ہوئے آئے ہیں۔ پس اعمال حج میں ہماری مدد فرما اور ہمارا حج مکمل کرا دے، ہمیں معاف فرما، پناہ دے کہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں۔ راہ حق و عدالت اور اعلیٰ انسانی اقدار کے شہیدوں کے پیشوا ان مناجات میں بارہا نہ امیدی و مایوسی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں، اور بہت سے جملوں میں اللہ تعالیٰ کے عفو و بخشش، مہربانی و کرم اور عطا و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند عالم کے ان صفات سے متمسک ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام اللہ تعالیٰ کے وہ حقیقی مطیع و فرما بردار جنہوں نے انسانوں کی عزت و عظمت اور ظلم و ستم اور ظاہری و باطنی بت پرستی کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا، ان مناجات میں ایسے خدا کا تعارف اس کے بندوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں جو کسی انسان کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔
یہ وہ قربت اور وہ تعمیری حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس عظمت و کبریائی کے باوجود اپنے بندے کو اپنی قربت کے فخر سے نوازتا ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ لازم تھا کہ انسانیت کے تمام افراد کو اسی دنیاوی زندگی میں اس مرحلے تک پہنچائے جہاں وہ مقام خلافت الہی کے قابل ہوں۔ میرا دوست مجھ سے میری ذات سے زیادہ قریب ہے، اور تعجب کی بات یہ کہ میں اس سے دور ہوں۔ کیا کروں اور کس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے پہلو میں اور میں اس سے جدا ہوں۔ یہ اشعار سعدی شیرازی کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر اسلامی منابع و ماخذ اور عقل و ضمیر پر مبنی دلائل سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قہر و غضب الہی ان علل و اسباب کا معلول ہے جو لوگ خود پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ انسانوں کی خطائیں، گناہ، ظلم و ستم، اللہ تعالیٰ سے دوری وغیرہ۔ لہٰذا حقیقت میں قہر و غضب الہی کا منشا خود انسانوں کے ناپسندیدہ اعمال ہیں، ورنہ غضب تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے نہیں ہے، جبکہ عفو و رافت، رحم و کرم اور مہربانی اور جود و احسان کا واحد منشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حکیم، فیاض اور عادل ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 7۔ اس جملے کا جو اسلامی منابع اور ماخذ میں آیا اسی معنی میں تفسیر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی مقام پر بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرا غضب ہر چیز پر سبقت رکھتا ہے، جبکہ اپنی رحمت کو ہر چیز پر محیط ہونے کے بارے میں سورہ غافر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر محیط ہے۔ نمبر 39 ترجمہ: اے اللہ، پس ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا عطا فرما، تمام کاموں میں ہماری مدد کر کے تیرے سوا کوئی ہماری تیرے سوا ہماری کوئی کفایت کرنے والا نہیں، اور سوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں کہ تیرا حکم ہی ہم پر جاری ہے۔ تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش واجب کر دے، ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے، اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کرو، اور اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دے۔ اے جلالت و عظمت کے مالک، اے جلالت و عزت کے مالک، اے اللہ، ہمیں پاک کر، ہماری رہنمائی فرما اور ہمارا گریہ و زاری قبول کر۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر رحمت زیادہ کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو، اور نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں، ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ نمبر 40 ترجمہ: تو پاک اور بلند ہے اس سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں، تو بلند و بزرگ تر ہے، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں کوئی چیز موجود ہے مگر وہ تیری حمد کر رہی ہے، پس حمد تیرے لیے ہی ہے۔ اے بزرگی بلند شان، اے جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، اور تو بخشش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، مہربان ہے۔ اے اللہ، میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع کر دے فرما، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب نہ کھانے دے، اور ناپکار جنوں اور انسانوں کو مجھ سے دور کر دے۔ آپ مناجات کے ان جملوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی معیشت کے لیے رزق حلال کی طلب اور سوال کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دعا کے دوران عرض کیا، اے پروردگار، ہماری روٹی میں برکت عطا فرما، کیونکہ اگر روٹی نہ ہو تو
اگر روٹی نہ ہو تو ہم نہ نماز پڑھ پائیں گے، نہ روزہ رکھ پائیں گے، اور نہ ہی اپنے رب کے دیگر فرائض ادا کر سکیں گے۔ بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اپنے معاشی امور پر توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا انسان کی روحانی زندگی کی بہتری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس کی مادی اور طبعی زندگی کے امور بحال اور معمول کے مطابق ہوں؟ مندرجہ بالا جملوں میں ایک اور انتہائی اہم اور تفسیر طلب نقطہ یہ کہ اے اللہ مجھے میرے اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ آج کے انسان نے انانیت اور خود غرضی کے جنون میں مبتلا ہو کر سب سے پہلا ناقابل تلافی نقصان جو اپنے آپ کو پہنچایا وہ یہ ہے کہ وہ خود کو تمام انسانی اصولوں اور اقدار سے مطلق طور پر آزاد محسوس کر کے زندگی کو سراسر لغو اور بے مقصد سمجھنے لگا۔ آزادی یہ مطلق اور بے مقصدیت کا احساس بظاہر ایک علت کا دو معلول سمجھا جانا تھا، جبکہ یہ لغویت اور بے مقصدیت احساس رہائی کا نتیجہ اور معلول تھا، اور احساس رہائی خود غرضی کا معلول تھا، جس کے نتیجے میں مقصد حیات ذرائع حیات کی نظر ہو کر پامال ہونے لگے۔ اس موقع پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ نور عین حضرت امام حسین علیہ السلام سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ ان کی مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ امام عالی مقام نے بلند آواز سے یہ مناجات پڑھی۔ نمبر 41 ترجمہ: اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو برکت والے سردار ہیں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اپنی اس حاجت کا کہ اگر تو وہ عطا کر دے تو جو کچھ تو نے دیا اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں، اور اگر تو عطا نہ کرے تو جو تو نے دیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حکومت، تیرے لیے حمد ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس کے بعد مسلسل کہہ رہے تھے یا رب یا رب یا رب۔ میرے اللہ میں اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں، تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گا۔ میرے اللہ میں اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گا۔ اے پروردگار، ہماری انسانی شخصیت اور وجود جتنا بھی خود انحصاری اور بے نیازی کا اظہار کرے پھر بھی بالآخر اس کی بنیاد اسی طبعی اور فطری دنیا سے ہے۔ ہمارے پورے وجود ایسے معلولوں پر مشتمل ہے جنہیں بہت سے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں۔ اس طرح بہت سے غیر متوقع اسباب کی بنا پر ہمارا نقص وجودی ہم پر مکمل طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں وہ روحانی خود انحصاری اور بے نیازی عطا فرما کہ ہم ان لوگوں کے دھوکے و فریب میں نہ آئیں جو خود سے بے خبر ہیں۔ یہ غافل اور بے خبر ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کسی حامی اور مددگار کی تلاش کے بغیر زندگی گزارنی چاہیے، حالانکہ ہم جتنا بھی مددگاروں سے بے نیازی کی تلقین کریں اپنے آپ کو فطری اصول اور قوانین کی اس مضبوط اور پیوستہ زنجیر سے ہرگز آزاد نہیں کر پائیں گے۔ اگر ان لوگوں کی یہ غفلت اور محدود سوچ کچھ لوگوں کے لیے بیدار ہو جائے، اگر ان کی انسانی شخصیت ایک حد تک ان کی حیوانی طغیان اور سرکشی کو کم کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ اس بات کا ادراک کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے متلاشی اور ذکر الہی کرنے والوں کا مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو گونگا، بہرا اور مفلوج کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اسے صحت مند کان، آنکھ اور دیگر جسمانی اعضاء عطا فرمائے۔ نہر کی طرح کیا کاہلی اور تن پروری اور زندگی کی تقویت کی راہ میں کوشش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے اصول سے بغاوت نہیں ہے؟ جو شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کے خلاف حالت جنگ میں ہے وہ اپنے آپ کو حالت دعا و مناجات میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے مقام کبریائی سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں اے خداوند بزرگ و برتر، جس نے ہمیں زندگی میں کوشش اور محنت کرنے کی طاقت عطا کی، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس توانائی کو مزید توانا کرنے میں کوشاں رہیں اور اس دنیاوی زندگی کے اہداف و مقاصد کو تیری بندگی کے سائے میں مفید اور باثمر بنائیں۔ اگر یہ مناجات ہماری روح کی گہرائیوں سے اٹھے تو در حقیقت ہم نے اپنا اصل مقصد اور ہدف کو حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ اسی حد تک ہم نے زندگی کی طاقت میں اضافہ کر کے زندگی کے اہداف و مقاصد کو پروان چڑھا کر انہیں مفید اور باثمر بنایا ہے۔
یہ ہے ہماری ضرورت مندی کا معنی جو ہر لمحے ہمارے وجود کے ہر ذرے میں اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری طرف رخ کرتے ہیں اور تجھ سے تعلق جوڑ کر ہر لمحہ ہم اپنی حالت کو بے نیازی میں تبدیل کرتے ہیں۔ نمبر 43 ترجمہ: میرے اللہ، میں علم رکھتا ہوں، میرے اللہ، میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں، تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل ہوں گا۔ اے پروردگار، ہم جاننا چاہتے ہیں، مگر علوم کے اضافی اور محدود ہونے کے سبب سے ہم علم مطلق تک نہیں پہنچ پاتے، اور اسی بنا پر ہم کبھی بھی حقائق کو مطلق طور پر محسوس نہیں کر سکے۔ ہم انسان مفاد کے اصول کے معاملے میں خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بہت جلدی کسی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریکی سے ملی ہوئی روشنی، جس کی ایجاد میں ہمارا اپنا کردار بھی شامل رہا ہے، اسے ہم نور مطلق سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہ ہم دوسروں کو بھی حکم یا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی نور مطلق کو اسی روشنی میں دیکھیں۔ اور اس وقت اگر بالفرض ہمیں عالم بشریت کائنات کے ماضی اور مستقبل کے نظام کی تمام تفصیلات کا علم بھی حاصل ہو، تو کیا اللہ کی جاری مشیت کی حقیقت کا علم ہمیں حاصل ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہمیں نہ صرف کائنات کی پوری حقیقت کا علم نہیں ہے، بلکہ ایک ناچیز ذرے کی تقدیر کے بارے میں بھی ہم پوری طرح آگاہی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس پر قدرت رکھتے تو ہمیں پوری کائنات کی شناخت بھی حاصل ہوتی۔ ہاں، یہ ایک تلخ اعتراف ہے، مگر کیا کیا جائے کہ حقیقت یہی ہے۔ مگر یہی کہ ہم اپنی نادانی پر معترف ہیں اور اپنی اس قلیل معرفت و شناخت کو ہوا و ہوس اور نفسانی آلودگیوں سے دور رکھتے ہیں۔ تیرے علم کے سمندر سے اس کے اتصال کو محسوس کرتے ہیں۔ اے خدا، اے پروردگار، ہمارا شعار اور ترانہ ہمیشہ یہی ہے: پہلے سے تو نے جو علم کا قطرہ بخشا ہے، اسے اپنے دریاؤں سے ملا دے۔ مولانا روم۔ نمبر 44 ترجمہ: اے اللہ، بے شک تیری تدبیر کے تغیر و تبدل اور تیری جلد وارد ہونے والی تقدیر نے تیرے معرفت رکھنے والے بندوں کو تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل کے وقت تجھ سے مایوس ہو جانے سے روکا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہر دم دنیا نئی ہو جاتی اور ہم زندگی میں اس کے نئے ہونے سے بے خبر ہیں۔ نہر کی طرح تیری عمر نئی آتی رہتی ہے، جو جسم میں لگاتار نظر آتی ہے۔ مولانا روم۔ ہم یہ جان گئے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، پلک جھپکنے میں نابود ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زمانہ بچا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی لمحے میں ایک نئی دنیا، ایک نئی زمین اور نیا آسمان وجود میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہم پر واضح ہوئی ہے کہ مختصر مدت میں انسانوں کے باہمی تعلقات کی تجدید اور تنوع کے پیش نظر کبھی موجودہ صورتحال کے جوں کا تو باقی رہنے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ غیر متوقع عوامل کا نہایت تیزی سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ گویا ہر لمحہ ایک نئی تقدیر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم ایک بار پھر تجھے یاد کرتے ہیں اور پوری کائنات میں اپنی حیثیت کا ادراک کرتے ہیں، لہذا اس حقیقت کا گن گاتے ہیں جسے تو نے ہمیں تعلیم کیا ہے، اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 23 اور 24۔ ترجمہ نمبر 45 ترجمہ: میرے اللہ، میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضا ہے، اور تو وہ کرے گا جو تیری بڑائی کے لائق ہے۔ اگرچہ میں بے ہنر اور بے عقل ہوں، مالک مجھے بے عقلی کے باوجود خریدتا ہے۔ ہر موجود کی خصوصیات مکمل طور پر اس کی موجودیت کی نوعیت اور کیفیت پر منحصر ہے۔ ایک انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مکمل اور بے نیاز ظاہر کرے، اس کے پورے وجود میں نقص و احتیاج کے آثار اتنے واضح ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اے بے نیاز پروردگار، میرا وجود تیری قدرت سے ہے، میں اپنے آپ کو وجود میں نہیں لایا ہوں، عالم خلقت سے مشرف بھی نہیں ہوا ہوں، جبر کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہوں، اور اسی جبر اور بے اختیاری کے عالم میں مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میری محدود توانائیاں مجھے نامحدود عمل کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ زوال و فنا کے خوفناک طوفان کے سامنے میرے وجود کی روشنی اتنا ہی قائم رہ سکتی ہے جتنا ایک کمزور چراغ صحرا کی تیز ہواؤں کے سامنے۔
نمبر 46 ترجمہ، میرے اللہ میری کمزوری سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی ہے، تو کیا میری کمزوری کے بعد مجھ سے تو یہ مہربانیاں روک دے گا؟ اور اگر تو لے کون ہے جو جستجو کرے، نقاش کے ساتھ کیا زور آزمائی کرے؟ ہمیں نہ دیکھ، ہم پر نظر نہ کر، اپنے اکرام و سخاوت کو دیکھ، نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا، تیری مہربانی ہماری انکہی سنتے ہو۔ مولانا روم، اے پروردگار، عدم کی تاریکی میں وجود کی روشنی کو جلانے سے پہلے اسی طرح مادے کی تخلیق اور اس میں روح پھونکنے سے پہلے ہی تو ہماری روحانی اور نفسانی خواہشات کو جانتا تھا۔ تو جانتا تھا کہ سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح افزائش نسل کے لیے مقدمے کے طور پر احساس لذت کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، وہی خدا ہے جس نے معشوق کو خلق فرمایا اور پہلے ہی اسے عاشق کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اب ہمارے لیے کسی بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ تو نے ہماری فطرت میں کام، جدوجہد اور ارتقاء کی بلند چوٹیوں پر چڑھنے کی خواہش رکھی ہے۔ ہماری روحانی اور مادی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی اس کی وجہ سے ہے، اور انسانی زندگی کے اعلیٰ ترین مراتب تک رسائی کی جدوجہد بھی اسی ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر معشوق کے در پر سر دھرا جا سکے تو سر بلندی کا نعرہ آسمان تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ حافظ شیرازی۔ نمبر 47 ترجمہ، میرے اللہ، اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا فضل ہے اور مجھ پر یہ تیرا احسان ہے، اگر مجھ سے برائیوں کا ظہور ہوا ہے تو یہ تیرا عدل ہے اور مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمارے اندر نفسانی جبلتوں اور عقل اور ضمیر کو ایجاد کیا اور ان کے درمیان توازن اور ہم آہنگی کو ہم سے طلب کرتے ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں اپنے وجود کے مختلف باطنی اور اندرونی ذرائع سے منطقی طور پر استفادہ کریں اور نیک کردار اپنائیں، یہ تیری ہی ہدایت اور رہنمائی کی بدولت ہے، اور تو ہی ہے جس نے عالم بالا سے عالم طبعی سے ماورائے پیشواؤں کو بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو کمال کی جانب ہدایت کریں۔ نیز تو نے ہم انسانوں کو عالم کائنات کی عظمت دکھا کر ہمیں اپنی جانب تحریک و ترغیب فرمایا ہے۔ اسی بنا پر ہم سے جتنی خوبیاں نمودار ہوتی ہیں ان میں اصل حصہ تیرا ہی ہے، لیکن اگر ہم برائیوں کی جانب راغب ہوں، کیونکہ تو نے ہمیں عقل اور ضمیر عطا کر کے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، لہٰذا یہ تمام برائیاں ہم پر واضح ہیں اور اس پر تیری جانب سے ہمارا مواخذہ تیرے عدل و انصاف کے مطابق ہی ہوگا۔ اس کے باوجود اے پروردگار، اپنے دست عنایت سے اس بندے خاکی و ناچیز کی مدد فرما اور اسے نفسانی خواہشات کے گرداب میں ڈوبنے سے نجات عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں۔